الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بابا دے بلند محمد نال پڑھو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبیب اللہ ایک میں ناغم کل مگتے ہیں توجہ فرماؤ منگ دے کوئی نسکیاں بھر بھر روندا تے کوئی جھن جھن ساودے منگ دے اوے کوئی نال نگاہ ود منگدا منگدا اون دردا شوکت کیا پوچھ دیں ہن وقت دشا وگ منگ دے جاگ دے بیٹھے ہو اچھا بولو سبحان اللہ تارے ذوق برامد دی خاطر توجہ فرمائے ساڑی وچ کیڑا کمال رکھیا ساڑی وچ کیڑا کمال رکھیا یا قدیا رحمتا سنبھال رکھیا ساڑھے پلے تک کچھ ایک ہوئے نا اس اب زہرہ دے بابے دا کرامے
ورنہ کتنے لوگ ہو سن جڑے بستر دے وچ ہو سن، کتنے لوگ ان جڑے بلوچ چوک تے، کتنے لوگ ان جڑے ہوٹلاں تے بیٹھے ہو سن، کتنے لوگ ان جڑے بازار دی زینت بنے بیٹھے ہو سن۔ رب کعبہ دی قسم ہے، اللہ تعالیٰ دا خاص کرم ہے تے مدینہ عدل دی نظر کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یاد صدقے سب اپنے ذکر سنایا ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ بلند آواز نال بولو، ساڈے وچ کیڑا کمال رکھیا ہویا قدیاں رحمتاں سنبھال رکھیا۔ ملک صاحب نے فرمائش کی تھی، بڑا پرانا، اللہ کرے میں کوئی زبانی یاد آوے، بلند آواز نال بولو سبحان اللہ۔ جیرے بانیان محفل یا جیرے حضور دے غلام اس بابرکت محفل دے اندر تشریف گھن کے این سردی دے اندر بیٹھے ہو، یقیناً توڑا ایک لمحہ قیمتی ہے، تے ایک لمحہ اکار ثواب ہے، کیونکہ جہاں ذکر رسالت مآب ہوتا ہے، قاری صاحب جہاں ذکر رسالت مآب ہوتا ہے، ارے وہاں پر بیٹھنا تو کیا سانس لینا بھی ثواب ہوتا ہے۔ توجہ فرماؤ، ملک صاحب دی فرمائش تے سارے بڑے قدیمی پرانے اور سارا دینینا تعلق ہے ملک محمد اسلم صاحب دے نال۔ اللہ تعالیٰ عمر خضر عطا فرماوے، صحت والی زندگی نصیب فرماوے۔ آپ دی فرمائش تے بانیان محفل واسطے خصوصی توجہ۔ کملی والے دا جو جشن مناوڑ گے، ایک دن سونے دے روزے تے اجاوڑ گے، بولو کملی والے دا جو جشن مناوڑ گے، ایک دن سونے دے روزے تے اجاوڑ گے۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ اے گل نہیں دولت دی، ساری گل نصیب دی۔ ملک الیاس صاحب سمجھو، بڑے لوگ ہیں پیسے والے، اتنے لوگ ہیں کہ پیسے سنبھالے ہی نہیں ملتا، انہوں کو پتہ ہی کوئی نہیں سارے بینک بیلنس کتنا ہے۔ لیکن یاد رکھے ہر بندے دا کم نہیں کہ اللہ دے انہیں پیارے محبوب دے ذکر خرچ کرے، ایک خرچ بھی او کریں دے جے کو رب چون گھن دے، آدھا بھی او ہے جے کو رب پسند کر دے۔ میں تا اہدہ رانا ہر بندے دا کم نہیں کہ بابرکت محفل دے اندر آوے، نہ ہر بندہ حضور دا ملاد منیندہ ہے، ملادی اوہ منیندہ ہے جے کو رب پسند فرمیندہ ہے، سنیندہ بھی ہو کوئے جے کو رب چون گھندہ ہے۔ اچھی بول سبحان اللہ۔ اے گل نہیں دولت دی، ساری گل نصیب دی، سن دینے آقا فریاد غریب دی۔ اچھی بول سبحان اللہ۔ اے گل نہیں دولت دی، ساری گل نصیب دی، سن دینے آقا فریاد غریب دی۔ ہن لجپال نبی اتھے پیرا پاوڑ گے، ایک دن سونے دے روزے تے اجاوڑ گے۔ اچھا کہ بول سبحان اللہ۔
خوشحال مبارک باد دینا جائے جو کچھ لے اُدھی خیر ہوئے. اچھا بول سبحان اللہ. گھر بار سجاوانگے جھنڈیاں کملی والے دا میلاد مناوانگے. اچھا بول سبحان اللہ. خواجہ برادران نے جس ویلے سڈا دیتا ہو سی ماشاءاللہ سونا دعوت نامہ چھپایا ہو سی لوگ پوچھ دیں کون آدھا پیا کس طرح دا بیان کس طرح دا ملاد کس طرح دا فنکشن ہو گنا ہے تو انہاں نے کیوں دسایا ہو سی بات بندے پوچھ دیں لنگر بھی ہو گنا ہے لیکن انہاں نے حضور دے غلامہ نے یہ دسایا ہو سی کہ سونے دا آمد دا جشن ہے. اچھا بولو سبحان اللہ بولو. سونے دی آمد دا ملاد ہے تے فلاں دا بیان ہے فلاں ناد خواہ ہے تے اس طرح دا پروگرام ہے کہ گھاری بار سجاوانگے جھنڈیاں لاوانگے کملی والے دا میلاد مناوانگے. تجھے حسابیت نال توجہ فرمائے. گھر بار سجاوانگے جھنڈیاں لاوانگے کملی والے دا لنگر پکاوانگے. توجہ فرماؤ جی بولو سبحان اللہ. گج وج کی عاشق ہن نعرے لاونگے ایک دن سونے دے روزی تے جاونگے پھل گلاب دا بھارا نہیں ہوتا سمندر دا کوئی کنارہ نہیں ہوتا جہرا پڑھ دے درود نبی تے اودی قبر چندھارا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری. واجب الاحترام دوستو بزرگوں نے جوان اجدہ سونا پروگرام اس محفل دے روح رواں نہایتی میں شکر گزار جناب محترم قاری محمد سجاد صاحب جناب قاری غلام حسین صاحب اللہ تعالیٰ انہاں کو منی خضری عطا فرماوے. دیگر احباب جو اتھکن تشریف فرمائے اللہ تعالیٰ سب دی حاضر قبول فرماوے. میں مختصر انداز نال تے مختصر سادہ سادہ گالی اللہ تعالیٰ نے حقوق دا دو قسم بڑھائے. سبحان اللہ سبحان اللہ تعالیٰ نے حقوق دا دو قسم بڑھائے. ایک حقوق اللہ ایک حقوق العباد. حقوق اللہ اللہ دے حقوق نماز روزہ حج زکات جس میں لے اللہ تا بندہ
انہاں کو عطا کریں ہے اللہ تعالیٰ ان دا مقام بلند فرما دیتا ہے. یاد رکھا ہے اگر ساری دنیا بھی سجدہ کرنا چھوڑ دے وے رب دی شان و شوکت اندر فرق نہیں آ سکتا. اگر ساری کائنات بھی سجدے دے اندر چلی وجے تاں بھی رب دی شان اندر فرق نہیں آ سکتا. وہ اعلیٰ شانہ دا اعلیٰ شانہ دا مالک کے ان دی تسبیح و تحلیل بیان کرن واسطے رب دے فرشتے تھوڑے کہنی جنہیں فرشتے اج قبلان ازل کلو گھن کے سجدے دے اندر ہن قیامت تک سجدے دے اندر حسن جن رکوع دے اندر ہن قیامت تک رکوع دے اندر حسن جن قیام دے اندر ہن قیامت تک قیام دے اندر حسن. رب دی تسبیح و تحلیل واسطے اللہ تعالیٰ دے فرشتے تھوڑے نہیں. بندہ اگر رب دی عبادت کرن دے نماز پڑھدا ہے سجدہ کریں دائے اللہ تعالیٰ فرمائے دیتے میں کو تیری عبادت دی تا ضرورت کوئی نہیں. اے میرے بندے جس میں تو میری من کے عبادت کریں میں تیرا مقام بلند کروں. جی بول سبحان اللہ. ایہن حقوق اللہ اگر انہاں دے اندر کوئی کمی پیشی تھی وجے تے بندے دے دل دے اندر عاجزی ہوئے, بندے دے دل دے اندر انکساری ہوئے, تواضع ہوئے. اگر انہاں دے دل دے اندر قبلہ انہاں دے اندر کوئی کمی پیشی تھی گئی ہے تو رب فرمیندہ ہے بل گھبرانا کل قیامت علی بار اگر میں رب چاہساں تو اپنی رحمت نال معاف فرما چھوڑے سا. لیکن دل دے اندر عاجزی ضرور ہوئے, عاجزی ہوئے, انکساری ہوئے. ان آنکھیں کہ میں تا بڑا نمازیاں, میں تا بڑا قرآن دقاریاں, میں تا حاجی صاحبہ نانا اے نہ آنکھیں بھیٹی آدھا جو بھی ہے تو ہے جینا کچھ ہویا تیری توفیق نے نال ہویا ہے. ورنہ یاد رکھی اگر بندے دے دل دے اندر میں آ گئی بندہ مارا بھی دے. شیطان کو کوئی عبادت تھوڑی نہ ہے 6 کروڑ سال رب دی عبادت کی تھی تے میں دل دے اندر آئی رب نے منہ تے مار چھوڑ. آؤ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں تے بندے دے دل دے اندر عاجزی ہوئے, انکساری ہوئے, بندے دے دل دے اندر تواضع ہوئے. اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. میرے آقا علیہ السلام دا غلام کریم میں نہ کری کہ میں دے اندر بندہ ماریا ویندہ ہے اور سارے عبادت سارے ریاض طرف منہ دے اتے مارنے ہے. حضرت بابا بلے شاہ فرمیندہ ہے, حضور دا عاشق فرمیندہ ہے, مرد کلندر فرمیندہ ہے, فرمایا رب رب کر دے پٹھے ہو گئے. واہ واہ صدقے صدقے. رب رب کر دے پٹھے ہو گئے ملا پنڈت سارے, رب دا کھوج قرآن لبھا تے سجدے کر ہارے. اور رب تے تیرے اندر وسدا تے وچ قرآن اشارے. او بلے شاہ رب نو ملدا او جرا اپنے آپ نو مارے. سبحان اللہ صدقے. ان حقوق اللہ نماز روزہ حج زکات وغیرہ تجھے ہوندے حقوق العباد بندے دے حقوق. توجہ فرما بندے دے حقوق سب تو پہلا حق میرے آقا علیہ السلام دے نال محبت. سب تو پہلا حق میرے آقا علیہ السلام دے فرما برداری. توجہ فرماؤ. لجپال نبی نے فرمایا ہمسایہ دے بھی حقوق ہوندے, رشتہ داراں دے بھی حقوق ہوندے, پھینی پھیناواں دے بھی حقوق ہوندے, اماں تے ابے دے بھی حقوق ہوندے. لجپال نبی نے عام مسلمان دے بارے فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ. فرمایا اون تک کوئی پکا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اون دے ہاتھ اور زبان کو دوجا مسلمان محفوظ نہیں. توجہ فرما. اگر بندے نے پیو ماں کو ناراض کیتا ہے جب تک پیو ماں دے قدم کہنا پکڑے سے رب نے راضی نہیں ہونا. توجہ فرما بھی نوجوان پھر ایہن بندے دے حکم. اگر رشتہ دار کو ناراض کیتا ہے جب تک رشتہ دار نے راضی نہیں ہونا رب فرمیندہ ہے میں رب بھی راضی نہیں ہونا. اگر کہیں نے ہمسائے کو ناراض کیتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رب کو راضی کرن واسطے پہلے ہمسائے کو راضی
کرنا پوسیا اچھا ہمسایا رب دی طرف نعمت اے ہے نا بندے دے حقوق تے سب تو پہلا حق میرے آقا علیہ السلام دی فرما برداری تے رب نے فرمایا اگر تسا رشتہ دار کو ناراض کرو رشتہ دار کو معافی منگڑی پوسی اگر تسا ہمسائے کو ناراض کرو ہمسائے کو معافی منگڑی پوسی اگر پیو ماں کو ناراض کیتا ہے پیو ماں دے قدم پکڑنے پوسن بے نیال مولا اسا تیرے عاجز بندے اگر اسا تے کو ناراض کر بہوں اگر تیری نافرمانی کر بہوں تو بل کیا کروں تو ہے اگر رشتہ دار ناراض ہوئے رشتہ دار کو راضی کرو ہمسایہ ناراض ہوئے ہمسایہ کو راضی کرو ابا تے اماں ناراض ہوئے ابا تے اماں دے قدم پکڑو بے نیاز مولا اگر تیری نافرمانی کر بہوں اگر تے کو ناراض کر بہوں بل کیا کروں رب نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا قرآن حضرات موجود میرے رب نے اعلان فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا فرمایا اگر تو اپنی جان تے ظلم کر باہو بل میرے یار دے دروازے تے آ جاؤ فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول میرے یار کو سفار سیدھا بڑا ہے فرمایا یقیناً تسا اپنے رب کو توبہ قبول فرماونا لا پیسا میں رب تہارے گناہ معاف فرما دے سا خدا دی قسم ہے جس ویلے اے آیات کریمہ میں احدا رانا اسا سنیا دا وطیرہ نہیں کہ کوئی خوشی ہوئے یا غم ہوئے اسا آقا علیہ السلام دی محفل جا سجینے سے رب نے یار دا واسطہ چانے سے اللہ تعالیٰ والا سارے کمے تک کتانے کو نہیں دیتا اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو نہیں دیتا یاد صدقے مشکل آسان فرما دیتا حضور دا دیہات دے اندر رحمہ صحابی آئی جس ویلے اون دے کول اے آیت کریمہ پہنچی تو جوان دی دھار نکل گئی کہ رب پیا فرمیندے اگر تسا اپنی جان تو ظلم کر باؤ تو میرے یاد دے دروازے پہ آوے ملک صاحب میرے یاد دے دروازے پہ آونا ہے قبلہ توجہ فرماؤ اون جوان دیہات دے وچوں چلیا قبلہ جس میں مدینے دے اندر پہنچیا ہے صحابہ کرام کو پوچھیا کہ سن محبوب کتا ہے زہرا دا بابا کتا ہے حسنین دا نانا کتا ہے میرے آقا علیہ السلام دا غلامہ صحابہ کرام نے نسایا کہ ترے دیوارہ ہو گیا لجپال نبی اس دنیا تو پردہ فرما گیا ظاہری دنیا تو رخصت ہو گئے میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں او جوان دھاڑی مار مار کر رومن لگ گیا کہ ہائے میں برباد ہو گیا جنہ مقصد بستے آیا جنہ مدعا گھن کے آیا میرا مسئلہ تا حل نہ ہویا میں تا اپنا غد معاف کروا منایا آمی میں تا اپنا کتاہیاں معاف کروا منایا آمی میرے نبی دے غلاموں صحابہ کرام اس جوان کو آقا علیہ السلام دی تربت مبارک تے گھن کے آئے نہیں آقا لگے اے تربت انوارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ اتھاکن تشریف فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب تشریف کرنا سبحان اللہ ماشاءاللہ بلند آواز نال بولو سبحان اللہ صحابہ کرام اس جوان کو قبلہ جس ویلے آقا علیہ السلام نے تربت انور تے گھن کے آئے وہ جوان نے مٹی چاہتی تے سیر دے اندر پاتی ہے آقا لگا یا رسول اللہ میں تو رول گیا میں تو برباد ہو گیا میں تو جنہ مقصد قبلہ کر سب گھن کے آئے ہوتا مسئلہ ہی حل نہ ہویا قبلہ و جوان روان لگائے آکھن لگائے میری گل نہیں تفسیر مدارک دے اندر آندھے تفسیر ابن کثیر دے اندر آندھے کیوں جوان روان لگ پیا تربت انور کو لپٹ کے آکھن لگا کہ تیرے قدموں میں آنا
اچھی اچھی بول سبحان اللہ اے تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے ارے ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے ارے میری آنکھوں کو ہر دید کی آرزو میری آنکھوں کو ہر دید کی آرزو رخ سے پردہ اٹھانا تیرا کام ہے جوان روما لگ پیا تے جس ویلے اتنا زارو قطار ہونا تفسیران دے اندر آدھے لجپال نبی دے قبر انور دے وچو آواز آئی قد غفر اللہ کا یا صحابی اے صحابی آمنا تیرا کم ہے بخشو آمنا مجھ رب العالمین دے یار دا کم ہے اے صحابی جاتے کو خوشخبری ہوئے تو بخشا گیا ہے تو بخشا گیا ہے قد غفر اللہ کا تو بخشا گیا یا تیری بخشی ہوئے قبلہ و صحابی رسول خوش ہو کے مدینے دے گلیاں دے اندر قبلہ یو نعرہ وطا لیندہ ہے کہ ہون میں مار کے بھی نہیں مردا اقجی تیری نظر میں مر کے بھی نہیں مرتا جی تیری نظر ہوئے جو فرماؤ اللہ تعالیٰ نے ساکو ایمان دیتے تیار نہیں صدقے ورنہ اسا نہ ہسے جان دے گا رب کون ہے ساکو علم نہ ہی کہ نماز کیا ہے ساکو علم نہ ہی کہ روزہ کیا ہے ساکو علم نہ ہی کہ قرآن کیا ہے آج ساکو نماز ملی تیار دے صدقے رب نے عطا فرمائی قرآن ملیا تیار دے صدقے ملیا ایمان ملیا تیار دے صدقے ملیا علامہ اقبال قلندر الہوری فرمیندر ملک صاحب شاعر مشرق حضور دا سچا عاشق علم و فن دا شہنشاہ حضرت علامہ اقبال فرمایا لوگوں ساکو کیا خبر کہ رب کون ہے ساکو کیا خبر قرآن کیا ہے ساکو کیا خبر کہ نماز کیا ہو دیئے فرمایا یار نے آ کے رسایا ہے کہ لوگوں اللہ احد کہ اللہ ایک کے فرمایا ساکو کیا خبر ہے سبحان اللہ علامہ اقبال قلندر اور یہ فرمایا لوگوں مجھے کیا کام تھا رکوع سے توجہ ہے اوہ مجھے کیا کام تھا رکوع سے مجھے کیا خبر تھی سجود کی توجہ فرماؤ
اگر کوئی بندہ التحیات للہ والصلوات پڑھے اتھا تک پڑھے آکے بے نیاد مولا میرے قولی عبادتہ بھی تیرے واسطے میرا فعلی عبادتہ بھی تیرے واسطے بندہ اقرار بھی کر گھن رب دی وحدانیت دا اگر اتھا تک پڑھ کے سلام پھیریا تا نماز قبول نہیں ہو بڑی اللہ تعالیٰ فرمیدہ میرے یار تے جب تک تو درود نہ پڑھ سے اچھی بول سبحان اللہ اگر میں جیری گل عرض کرنا چاہنا توجہ فرما اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاة فرمایا لوگوں نماز ادا کرو کیویں پڑھنی ہے کس طرح پڑھنی ہے ظہر تے کتنا پڑھنے مغرب تے کتنا انہاں دا اگر طریقہ کار پوچھنے تو ول مدینے والے دن آرات سبحان اللہ صدقے صدقے واہ واہ رب نے فرمایا وآتوا الزکاۃ زکات ادا کرو کتنی دیونی کتنے پرسنٹ دیونی انداز کیا ہے کیکو دیونی ہے اگر طریقہ کار پوچھنے تو ول زہرا دے بابے دے رابطہ کرنا پڑے سبحان اللہ توجہ فرمایا رب نے فرمایا حج ادا کرو وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کیویں کرنا ہے کس طرح کرنا ہے مناسک حج کرے اگر اے پوچھنا ہے تو ول مدینے والے دن نال رابطہ کرو رب دا قرآن اعلان فرمائندا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا اگر چور چوری کرے تو ہاتھ کٹ گنو کتنا تک ہاتھ کٹنا کتنی چوری ہوئے تو ہاتھ کٹنا کیرا ہاتھ کٹنا اگر اے تفصیل پوچھنی ہے تو ول زہرا تے بابے دے نال رابطہ کرنا پوسی تعلق جوڑنا پوسی اج لوگ آدھن کہ سنی نبی کو خدا دے نال ملا دے نہ اثر نبی کو خدا دے نال ملے دے نہ اے احدے کے قرآن حدیث تے محتاج ہے بلکہ اسا قرآن تے سمجھن واسطے اسا خود حدیث تے محتاج سے ورنہ سا کو قرآن سمجھ نہیں آندا میرے نبی دا غلام اگر نماز دا طریقہ کار پوچھنا ہے اگر نماز رکعتاں پوچھنے نہیں بل زہرا دے بابے دے نال رابطہ کرنا پوسیا نبی دی حدیث پڑھنی پوسیا اگر کوئی بندہ قربانی کرے کیویں قربانی کرے کیرے انداز نال کرے کتنا کرے میرے نبی دے غلامو اگر اے پوچھنا ہے تو سنے نبی دی حدیث پڑھنی پوسیا اگر بندہ چاہے کہ میں مناسک حج ادا کراں بل اگر اے معلوم کرنا میرے آقا علیہ السلام دا غلامہ بل اے آقا کہ اگر رب حکم دینا ہے اگر ای دی تفصیل پوچھنی ہے بل مدینے دے اندر ونجنا پوسیا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ السلام دے غلامو توجہ فرماؤ اللہ پاک نبی نے فرمایا کہ دنیا دے اندر رب نے جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے فرمایا لوگوں سنو بخاری شریف حدیث پاک ہے فرمایا واللہ یعطی وَأَنَا قَاسِمٌ فرمایا عطا رب فرمایا تقسیم محمد کرے عطا رب فرمایا تقسیم محمد کرے نا میرے آقا علیہ السلام نے غلام توجہ فرما حضور دا صحابی جتنا حضرت ربیہ حضور علیہ السلام کو ایک خوش نصیب صحابی بزرگ جس میں تہجد دا ٹائم ہو گیا ایک پانی بھر کے پہلے انتظار کھڑا کرنا ہوتا ہے کہ لجپان نبی تشریف گھننا سر ایک رات میں بابا جی ایسی آئی کہ دریائے رحمت جوش کے اندر آئی میرے لجپان نبی نے فرمایا سال ربیہ مانگ کیا پکڑا چاہتا حضرت ربیہ فرمیندہ ہے کہ میں سوچن لگتی ہوں کیا منگا دنیا دی کوئی چیز منگا جنت منگا جنت محل منگا جنت حورہ منگا کیا منگا میرے نبی نے وال فرمایا سال ربیہ مانگی کیا منگنا چاہتے ہیں مانگ آج میں محمد تے کو عطا فرماؤں حضرت ربیہ فرمیندہ سونا تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگنی ساری کہنا سبحان اللہ واہ واہ دیکھو سمجھ آئے وہ بولے سبحان اللہ حضرت ربیہ فرمیندہ تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات اب اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے دعا کے لیے سونا محبوبہ بس دل ہیو کرنا ہے کہ کل قیامت علی بار جس میں نفسی دا عالم ہوئے ہر کوئی ایک روجے دا ساتھ چھوڑ ونجے سونا تسا جنت دے اندر ونجو تا تسا آنکھو ربیہ سونا جی میں اتنا پاری خدمت کھڑا کرے نا جنت
اندر بھی اپنی خدمت واسطے رکھ چھڑا ہے، اپنے سہنات رکھ چھڑا ہے. سونا محبوبہ بس یہ ہو کچھ چاہنا. میرے نبی نے فرمایا ربیہ مانگو اور مانگو. توجہ ہے نا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ربیہ مانگ کیا مانگنا چاہنا ہے، اور مانگا اور مانگا. آقا علیہ السلام کا غلام فرمائے نہ دنیا دی شاہی نہ جنت شوق. سبحان اللہ صدقے. نہ دنیا دی شاہی نہ جنت شوق، فقط تیرے قدماں نو چومن دا شوق. نہ دنیا دی شاہی نہ جنت شوق. سبحان اللہ. صحابہ کرام دا یہ وطیرہ ہے کہ اگر کوئی مشکل پیش آوے آقا علیہ السلام لجپال نبی دے دربار دے اندر آتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ او صحابین جنہ دے کول سب تو زیادہ حدیثہ روایت ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ایک جمار این آقا علیہ السلام دے کول میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ کو جا آکھنا چاہنا ہے. عرض کی تو سنا گل اے ہے کوئی چیز میں کو عطا فرماؤ تھا میں سنتا تا بہوں لیکن بھول میں. یا رسول اللہ بڑا حدیثہ سننا ساری جبہار سننا رانا لیکن بھول میں نا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ڈاکٹر صاحب میرے نبی نے فرمایا چادر بچھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی چیز میں کو عطا فرماؤ یا میرے واسطے دعا فرماؤ کہ میں سنتا زیادہ ہاں کوشش کریں نا کہ یاد رکھا لیکن بھول میں نا انسا ہو میں انہاں کو بھول میں نا. میرے نبی نے کیا فرمایا چادر بچھا. توجہ ہے حضرت ربیہ اے حضور دے صحابہ ہن نہ سوچا ہے نہ پوچھیا ہے یا رسول اللہ میں تاکہ کہ میں سندا تے بھول میں نہ تسا فرمایا چادر بچھاؤ. یا رسول اللہ میں اور گل کیتی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جی میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ چادر بچھا. میں فوراً چادر لہیے نے چادر کی بچھا چھوڑی ہے. میرے نبی نے لپ چادر دے وچ پاتے فرمایا چادر کو کٹھا کر کے تے سینے دے نال لا. توجہ فرما. حضرت ابو ہریرہ فرمایا رب کعبہ دی قسم ہے جس میں میں چادر کو سینے دے نال لائے میں اللہ اکبر کبیرہ چادر کو سینے دے نال لاونا ہے. رب دا کرم فرماونا ہے. اللہ تعالیٰ نے ذہن بھی کھول لیتا ہے تے سینہ بھی کھول چھوڑیا ہے. میرے آقا علیہ السلام دا غلام آقا علیہ السلام نے 7 لاکھ دے قریب صحابہ کرام دے وچوں حضرت ابو ہریرہ ایسے صحابی جنہاں دے کول سب تو زیادہ حدیث روایت آئی. میرے آقا علیہ السلام دا غلام اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی حضور دا سچا عاشق فرمایا ہے فرمایا خالق کل نے آپ کو توجہ فرما خالق کل نے فرمایا محبوبہ تے کو عطا فرما چھوڑیا ہے ہن تیری مرضی جیویں جے کو عطا فرماوے. کہیں کو صدیق بناوے تا تیری مرضی, کہیں کو فاروق بناوے تا تیری مرضی, کہیں کو غنی بناوے تا تیری مرضی, کہیں کو حبشی بلال بناوے تا تیری مرضی. آقا علیہ السلام نے فرمایا عطا تا رب فرمیندے تقسیم محمد. اللہ تعالیٰ مانیان محفل دی سونی محفل